الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ عزیزان گرامی، موضوع جو چل رہا ہے وہ ہے قرآن اور امام حسین علیہ السلام۔ اس موضوع سے متعلق بڑی گفتگو ہم کر چکے ہیں اور اب سفر محرم سب گزر گئے، ربیع الاول بھی آپ نے ناچ گا کر چوک و چراہوں میں بیٹیوں کو حوریں بنا کر گزار لیا ہے۔ اب کچھ جنتی بننے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ حوریں تو جب ملیں گی جب تم جنت میں جاؤ گے۔ تو موضوع کو سمجھنے کے لیے ہم نے پچھلی دفعہ آپ سے گزارش کی تھی کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 جو دعائے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام، سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 قُوا أَنفُسَكُمْ اور حدیث الحسین منی انا من الحسین، حدیث تم میں قرآن اور اطرت و اہل بیت چھوڑتا ہوں، اور حدیث کہ نبی ابراہیم و محمد حسین آپس میں ہم شکل ہیں، ان سے اکٹھا کر کے ان کو جوڑ کر کے ایک تشبیہ اپنے ذہن میں جو آئی وہ آپ کے سامنے بیان ہو رہی ہے، اور اسی کو آپ کو مد نظر ہر بار رکھنا ہے۔ جو لوگ اس چیزوں کو سننا چاہتے ہیں انہیں اس سے پہلا جو جمعہ ہے وہ سننا چاہیے، پھر انہیں مزید سمجھ آئے گا۔ ہم نے آپ سے گزارش کی تھی کہ نبی علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حسین علیہ السلام کے درمیان میں ایک مشابہت اور ایک مماثلت قائم ہے ان حدیث کی روشنی میں۔ یہ شباہت و مماثلت جو ہے یہ کئی قسم کی ہے، اور اس شباہت و مماثلت بھی سمجھ میں آئے گی اور معرفت ابراہیم خلیل اللہ بھی سمجھ میں آئے گی، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلامی نظام حکومت کا کتنا بڑا نقصان ہوا اور خلافت اسلامیہ کی تباہی ہمارے اوپر پھر کیا لے کر آئی۔ پار کے غلام ہو گئے، اور آج سعودی عرب میں جو ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے $500 پر اور $500 پر، جدہ کے ساحل پر ننگا گھومنے کی فیس لگا دی گئی ہے، اور ہزاروں شہریوں نے اس میں شرکت کی ہے، وہ کس بنا پر ہوئی ہے؟ ہم جو اتنا چیختے چلاتے ہیں، اور ہمارے استاد جو اتنا چیخ اور چلا کر گئے اس پوری قوم پر، اور ہم نے دن رات اپنی قوم کو خلافت کی دعوت دی ہے، اور یہ نواسب ہماری مخالفت میں کھڑے ہو گئے ہیں اور انہوں نے لجنائیں بنا لی، کمیٹیاں بنا لی ہیں ہمارے خلاف، یہ کس بنا پر ہیں؟ ان کے دماغ جو قرآن و سنت کو ہر وقت پکارتے ہیں، یہ پڑھتے تو ہیں عبارات کو لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، ان کو سمجھ نہیں قرآن نے بتایا ہے۔ تو یہ مماثلت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں چند چیزیں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں کہ جسمی شباہت و مماثلت جو ہوتی ہے یہ وہبی ہے، کسبی نہیں ہے۔ انسان کی شکل کا کسی دوسرے کی شکل سے ملنا یہ اللہ کی عطا ہے۔ بندہ اپنی شکل و شباہت کو خود سے دوسرے جیسی بنا نہیں سکتا، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کی شکل کا بن جائے دائمی طور پر، ایسا نہیں ہے۔ لیکن خدا کا یہ وہ تحفہ ہے کہ جس کو مل جائے اور وہ اس کی اگر قدر کر لے اور اس سے فائدہ اٹھا لے تو اس سے بڑھ کر بھی کوئی نعمت نہیں ہے کہ آدمی کو ایک ایسی چیز مل گئی کہ جس کی بنا پر وہ اپنے آپ کو ان جیسا
جس دوسرے فرد جیسا سمجھتا ہے، اس میں ناک نقشہ، آنکھ کان لبوں کا ایک جیسا ہو جانا، قد کاٹ کا ایک جیسے ہو جانا، جسم کا فربا و سیمی اور ایک جیسا ہو جانا، یہ سب چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اگر کوئی آدمی دوسرے آدمی کے مشابہ ہو جاتا ہے تو ایک احساس تو نعمت کے طور پر اسے مل گیا کہ اگر وہ کسی متقی جیسی شکل پالے تو پھر عمر بھر اس کو یہ احساس رہتا ہے کہ تم اس متقی جیسے ہو، اور جب لوگ تمہیں دیکھتے ہیں تو اس متقی کی طرح کا دیکھتے ہیں، اور وہ متقی جس کا یہ ناک و نقشہ تم لیے پھرتے ہو، اس نے تو اپنی ساری زندگی رب کی اطاعت میں گزار دی، تم کن کاموں میں یہ زندگی گزار رہے ہو؟ یہ بذات خود جو چیز خدا کی طرف سے انسان کو ایسی مل جائے کہ تم بالکل اپنے دادا جیسے ہو اور بالکل نانا جیسی تمہاری شکل گئی ہے، وہ تو بڑے نیک اور متقی اور پرہیزگار تھے، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کس پر چلے گئے ہو؟ یہ ایسے ہی ہے۔ اس لیے اس نان و نقشہ کی سی زندگی گزار کر تم جو منحرف اطاعت اگر کبھی ہوتے ہو تو تمہارے سامنے وہی نیک صورتیں آ جاتی ہیں اپنے بزرگوں کی کہ وہ مسجدوں میں جاتے تھے اور کتنے متبرک تھے۔ ایک میں ہوں کہ اپنی ہی صورت کو بگاڑ لیا، ایک وہ ہیں کہ جنہیں تصویر بنا آتی ہے۔ ایک شاعر نے کہا تھا ایک وہ ہیں کہ جنہیں تصویر بنا آتی ہے، ایک ہم ہیں کہ لیا ہے اپنی صورت کو بگاڑ۔ ایک کو تو دیکھ کے تصویریں شرما جائیں اور ایک ہم ہیں کہ اپنی صورتوں کو ہم نے بگاڑ لیا ہے۔ اس لیے آدمی اگر کسی برے کی شکل کا بھی ہے تو آدمی کو یہ احساس رہتا ہے کہ مجھے بھی اپنی شکل میں کچھ اچھے اوصاف پیدا کر لینے چاہیے کہ لوگ اس طرح کی بری شکل والے لوگوں کو لوگ برا سمجھتے ہیں، میرے جیسی صورت والے کے لیے میں اس کے لیے کوئی راہ ہدایت کا سامان بن سکوں۔ اہل سائنس کا کہنا ہے کہ ہر آدمی کی شکل کے 7 انسان اس دنیا میں ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ تو آدمی کے لیے یہ بڑی اچھی چیز ہے، اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی اس صورت کا بھی بڑا خیال رکھے۔ امام حسین لازمی طور پر یہ ساری چیزیں ان کے پیش نظر بھی ہوتی ہوں گی۔ اس لیے آج آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ ان آیات کی روشنی میں تزکیہ کیسے ہوتا ہے، اور یہ شکل و شباہت میں یہ سب چیزیں اگر کسی کو ملتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر اس کو نہیں ملتی ہیں تو اسلام نے اس انسان کے لیے وہب کے بعد ایک کسب کا موقع بھی رکھا ہے۔ اسلام نے کہا کہ اگر تمہیں رسول خدا جیسے نہیں ہو شکل و شباہت میں تو اوصاف میں رسول خدا جیسے ہو جاؤ۔ اگر تم شکل میں جناب ابراہیم علیہ السلام جیسے نہیں ہو تو اوصاف میں تم ابراہیم علیہ السلام جیسے ہو جاؤ۔ اس لیے اسلام نے قرآن مجید پڑھی تو 2 اسوہ کا ذکر کیا ہے، ایک لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رُسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور دوسرا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے کہ تمہارے لیے ان کا اسوہ بھی اور ان کے جو ساتھ چلے تھے ان کا بھی نمونہ ہے۔ اسوہ حسنہ ہو جانا، نمونہ بن جانا کسی کے اوصاف کا، یہ اسلام کو یہی مطلوب ہے، یہی مقصود ہے، اور اسی کے ذریعے سے تمہاری راہ نجات ہے، اس کے علاوہ تمہاری کوئی اور راہ نجات نہیں ہو سکتی ہے۔ رسول کے پیچھے پیچھے چلنا، رسول کی اتباع اور اطاعت کے اندر زندگی گزار دینا، انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کی پیروی کرتے ہوئے، صالحین کی پیروی کرتے، صدیقین و شہداء کی پیروی کرتے ہوئے زندگی گزار دینے کا نام اسلام ہے۔ شباہت وہبی اگر آدمی کو نہیں ملی ہے، خدا نے اس کا نقشہ نین اس نیک آدمی جیسا نہیں بنایا ہے تو اس کے بس میں نہیں رکھا ہے، لیکن اس جیسے اوصاف اور خوبیاں اور نیکیاں کرنا اس انسان کے بس میں رکھا ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی محروم ہے ان اوصاف سے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا نقشہ نین ویسا نہیں تھا اس لیے میں ویسا نہ بن سکا۔ اللہ نے فرمایا موقع ہم نے تمہیں دنیا میں دیا ہے، اور وہ موقع کس طرح سے دیا ہے اس کے لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے
کہ جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، تزکیہ نفس اپنا کر لیا اور ان اوصاف کو اس نے گین کر لیا اور حاصل کر لیا، قد افلح من تزکاہا، کہ جو آدمی بھی اپنے آپ کو اس طرح سے پاک کر لیتا ہے وہ کامیاب و کامران ہو گیا، وہ خدا کے ہاں کامیاب لکھا جائے گا۔ یہ اصل چیز ہے۔ آج ہم سمجھیں گے کہ تزکیہ کس شے کا نام ہے اور تزکیہ کس کو کہتے ہیں۔ امام حسین کے پیش نظر 3 چیزیں تھیں۔ ایک ان کا تہذیب اخلاق، انہوں نے، دوسرا تدبیر منزل، اور تیسری سیاست مدنیہ۔ تزکیہ یہ سیاست مدنیہ، یہ امام حسین نے ایک جگہ پر اپنے قول میں کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی دنیا کو بدلنا چاہتا ہے تو تہذیب نفس سے آغاز کرے، دنیا خود بخود بدل جائے گی۔ یہ آپ کا ایک قول ہے۔ پوچھا گیا یا امام یہ تہذیب نفس کیا ہے؟ تو حسین تو خود نہیں بتا سکتے ہیں، وہ قرآن کی طرف اشارہ کریں گے کہ جس قرآن کو پڑھ کر میں نے تہذیب نفس کی ہے اور میرے نانا کرتے رہے ہیں وہ یہ قرآن ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یزکیہم، ان کو وہ شخص دے، ان کو وہ نبی دے، وہ پیشوا ہو، امام دے جو ان کا تزکیہ نفس کرے، ان کو پاک کرے۔ عربی زبان میں تزکیہ کسی چیز کو صاف ستھرا کرنا اور اس کو پروان چڑھانا، اس شے کا نام تزکیہ ہے۔ اور نفس کیا ہے؟ نفس کے بارے میں آج آپ تھوڑا سمجھ لیں جس سے آپ کو آسانی رہے گی کہ نفس کیا ہے۔ نفس ایک غیر مادی جوہر ہے، اس کو آپ ہاتھ سے پکڑ کے یوں جیسے میں نے کتاب کو پڑھا ہے اس کو پکڑ نہیں سکتے ہیں آپ، غیر مادی ہے۔ مادے سے جو چیز بنی ہوئی ہے وہ سب مادے کی ہیں، لکڑی جس کو آپ پکڑ سکیں، چھو سکیں، یہ مادہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہوا کو آپ پکڑ نہیں سکتے ہیں کسی صورت میں، روشنی کو آپ پکڑ نہیں سکتے ہیں کسی صورت میں۔ نفس ایک غیر مادی جوہر ہے، اور جو مٹی کے اس بدن پر جو مادی ہے پورا کنٹرول رکھتا ہے۔ جیسے آپ کے اندر ایک دماغ ہے جس کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ دماغ کو چوٹ آ گئی ہے، اس کی ایک روح ہے جس کو عقل کہتے ہیں یا آپ ذہن کہہ لیتے ہیں۔ نفس ہے کیا؟ نفس انسان کے جسد خاکی کے اندر، اس مٹی کے جسم کے اندر گناہ کا گہرا شعور رکھنے والی اور گناہوں سے بچنے کے طریقے سے آگاہ رہنے والی ایک فعال، متحرک اور خود مختار قوت حاکمہ ہے۔ یہ بات آپ کو ہم سمجھانا چاہتے ہیں۔ انسان کے اندر جو انسان کو ایک ہی وقت میں بدعمالی اور گناہ پر بھی اکساتی ہے اور اس سے بچاؤ کے طریقے بھی ساتھ ساتھ بتاتی ہے۔ عجب ایک چیز ہے یہ۔ اور پھر جب گناہ کر لے، گناہ کا ظہور انسان سے ہو جائے تو اس پر لعنت و ملامت بھی اسی سے وہ بھی اس سے بھی بتلاتی ہے اس کے بارے میں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو آج تک کلی سائنس کے ہاتھ میں نہیں آ سکی ہے۔ سارے اولیاء اللہ اور علم النفس کے ماہرین، علم النفس ایک الگ علم ہے اور نفسیات کا علم ایک الگ علم ہے۔ یورپ کے پاس علم النفس آج تک نہیں آ سکا ہے کہ نفس کیا ہے۔ ہمارے صوفیہ نے اس پہ اتنی محنت کی کہ اس کے بخیے اگیڑ کے رکھ دیے ہیں، وہاں تک تو یہ یورپ ابھی پہنچا ہی نہیں ہے، ابھی بھی پہنچا۔ آپ ان کی ایجادات کو دیکھ دیکھ کے دنیاوی حیران ہوتے ہیں۔ ہمارا چونکہ اسلام کا موضوع جس میں ذاتی مٹی والا نہیں ہے، اس لیے اسلام نے اس پر زیادہ تحقیقات پیش نہیں کی ہیں۔ اسلام کا اصل چیز اندر جو انسان کے چیز پلتی ہے، روح، نفس، ضمیر، شعور، اس کے ساتھ بحث کرتا ہے۔ اسلام ایک پوری روحانی دنیا رکھتا ہے، اس لیے اسلام نے اس کے ساتھ زیادہ گفتگو کی ہے۔ ہمارے جو سائنسدان ہیں جن کو ہم صوفیہ کہتے ہیں، آپ ان کو صوفی کہہ دیتے ہیں، یورپ کے لوگ ان کو سائنسدان کہتے ہیں، وہ مادی جسم کے ماہر ہو گئے ہیں
اور اس کے اتنے کرشمے اس دنیا میں ہیں کہ آپ حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ کیا سے کیا ایجاد کر رہے ہیں، جس پر تمہاری عقلیں تعجب کا اظہار کرتی ہیں، لیکن تمہارے بھی عرفاء، حکماء، صوفیاء، اولیاء اللہ، انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض پا کر وہ چیزیں اس کی ڈھونڈ لی ہیں کہ اگر تم بھی اس کو پڑھنے کے لیے جاؤ گے، جیسے بڑی بڑی سائنس تم کو ادھر سمجھ نہیں آتی ہے، ویسے ہی تم کو بڑے بڑے ذہنوں کو ان کی وہ چیزیں سمجھ نہیں آتی ہیں۔ یہ ایک ایسا عجب کمال ہے، ایک ایسی دنیا ہے کہ جس پر حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے۔ تقویۃ الایمان تو سارے وہابی پڑھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ان کی ایک کتاب ہے جو فارسی میں ہے، جس کا اردو ترجمہ مولانا مناظر حسن گیلانی نے کر دیا، ابقات۔ عقبہ جو ہے، عقبات ان کی کتاب، وہ جو عقبہ ہے وہ گھاٹی کو کہتے ہیں۔ عقبات جو ہے کتاب، یہ پڑھنے کے قابل ہے، جس میں نفس کی گہرائیاں، نفس چاہتا کیا ہے، بھڑکاتا کیسے ہے، امارہ کیسے بنتا ہے، مطمئنہ کیسے بنتا ہے، اور لوامہ کیسے بنتا ہے، اس پہ بڑی زبردست بحثیں ہیں۔ آج تک کر لے، نیٹ پر بحثیں کرتے ہیں، سامنے تو آئیں، آج تک چاند آپ کے قبضے میں نہیں آ سکا ہے۔ یہ 29 کا ہوگا کہ 30 کا ہوگا، پیچھے بھاگ سامنے تو ہے، سیارے تو گھومتے ہیں، کبھی کہتے ہیں پیدائش ہو گئی ہے، کبھی کہتے ہیں اتنے گھنٹے کا ہے، کبھی کہتے ہیں اوپر جا کر دیکھا ہے۔ یہی تو ہوتا ہے، جاتا کہاں ہے، جاتا کہاں ہے اور آتا کہاں سے ہے؟ کلی اندھیرا چھا جائے تو چاند غروب ہو گیا، ذرا سی روشنی کی کہیں سے کرن پڑ جائے باریک سی تو چاند روشن ہو گیا۔ بھئی یہ جاتا کہاں سے ہے اور آتا کہاں پر ہے؟ رہتا تو یہیں پر ہے، تو روشنی ڈلنے کی دیر ہے، ظہور بھی ہو جائے گا، نظر بھی آ جائے گا۔ لیکن میرے اللہ نے کہا تم تو ہماری مادی چیزوں کو نہیں پکڑ پاتے، تم ہماری بنائی ہوئی غیر مادی پر کیسے دسترس حاصل کر سکتے ہو؟ یہ خدا کے ہونے کا ایک وجود ہے۔ یہاں چاند کو دیکھتے ہو تو وہ تمہیں نہیں ملتا ہے، وہاں دعوے ہم سے کر پوچھتے ہو کہ خدا نظر کیوں نہیں آتا ہے؟ تمہارے تو پوری سائنس رکھنے کے باوجود چاند قبضے میں نہیں آ رہا، جو دیکھتا، جس کو تم دیکھتے ہو ہر مہینے میں، خدا کو دیکھنے کے لیے تمہیں کیا چاہیے؟ وہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ اس لیے اسی کائنات کے اندر خداوند عالم کی معرفت کے لیے اتنی نشانیاں چھپی ہوئی ہیں کہ آدمی فقط غور و فکر نہیں کرتا ہے۔ غور و فکر وہ چیز ہے کہ جس پر جو نہ کرنے کی بنیاد پر آج کل انسانیت خدا سے بھی منحرف ہے، رسول سے بھی منحرف ہے، دین سے بھی منحرف ہے، اور معاشرہ بھی۔ یہ سامنے جانوروں سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ جانوروں کی ایک شریعت ہے کہ گدھے کی ایک شریعت اس پر نافذ کی گئی، اللہ نے گدھے کو ایک شریعت دی، ایک چلنے کا راستہ دیا ہے کہ میاں تم گوشت نہیں کھاؤ گے، تو وہ گوشت نہیں کھاتا ہے، حرام ہے اس کی شریعت میں۔ آپ کی شریعت میں خنزیر بھی حرام، مال حرام، شراب حرام، زنا حرام، چوری حرام۔ تو پھر گدھا آپ سے افضل ہے یا آپ گدھے سے افضل ہیں؟ ہمارا کوئی خطبہ اس کے ذکر سے خالی نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے مثال ہی قرآن میں پڑھے لکھوں کی کمثل الحمار دی ہے۔ پڑھے لکھے لوگ جب خدا کے دین پر عمل نہیں کرتے، صرف ایک ہی مثال دی ہے، اور وہ گدھے کی دی ہے، کتے کی بھی دی ہے لیکن وہ کسی اور ضمن میں دی ہے، اور جانوروں کی بھی دی ہے، مکھی مچھر کی بھی خدا نے مثال دی ہے، اور وہ بھی کسی اور ضمن میں دی ہے۔ لیکن چونکہ سارے معاشرے کو یہ دعویٰ ہے کہ ہم بہت علم کی معراج پر پہنچ چکے ہیں، اور ہم لائبریریوں کی لائبریریاں لکھ چکے ہیں، اور ہم نے پوری دنیا کو کھنگال لیا ہے، اور ہم نے طرح طرح کے فنون و علوم ایجاد کر لیے ہیں، اس لیے ہم پورا شعور رکھتے ہیں۔ خدا کے علم میں تھا
کہ لائبریریاں پہلے بھی لکھی گئی ہیں، لائبریریاں رسول کے دور میں بھی موجود تھیں اور لائبریریاں رسول کے دور کے بعد بھی آئیں گی، لیکن یہ غور و فکر کرنے کی بنا پر، نہ کرنے کی بنا پر کمثل الحمار، گدھے کے گدھے ہی رہیں گے۔ اس لیے خود نفس کے بارے میں آج تک پتہ نہیں چل سکا ہے کہ یہ نفس ہے کیا چیز۔ جب تک آپ اس نفس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں اتنی دیر تک آپ کو امام حسین سمجھ نہیں آئیں گے۔ ہر جگہ سے ہمیں آتے ہیں ٹیلی فون کے فلاں کا جواب دے دو، امام حسین ان کو سمجھ کیوں نہیں آتے ہیں، یہ نواسب کو سمجھ کیوں نہیں آتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے، اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ان کو غور و فکر کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ تو نفس ایک ایسی قوت ہے جو ایک ہی وقت میں انسان کو بدعمالی پر بھی اکساتی ہے، اس سے بچنے کا طریقہ بھی بتاتی ہے اور بد کرداری کے ظہور پر لعنت و مرامت بھی کرتی ہے۔ یہ ایک متضاد اندرونی کیفیات کا ایک منبع ہے، ایک سرچشمہ ہے جو اندر سے ایک ہی وقت میں تین تین چیزیں نکل رہی ہوتی ہیں۔ کبھی تو یہ حسنات و اعمال صالحہ کے لیے ایک داعی اور محرک بن کر رشد و خیر کا بنیادی چشمہ بندے کو نیکیاں پر اکسا کر نیکیوں کا سرچشمہ بن جاتی ہے، اور کبھی یہ بندے کو بدکرداری کا سرچشمہ بن جاتی ہے۔ بس سمجھ لیجئے کہ خدا نے روح اور جسم کے درمیان میں ایک پل بنایا ہے جس کو نفس کہتے ہیں۔ اس نفس کو پاک کر کے نفس امارہ سے، اور اس کے لیے خدا نے پھر اسی نفس کی تین کیفیات کا ذکر کر دیا ہے کہ نفس امارہ جو خدا کا باغی ہو جائے اور خدا کا سرکش و نافرمان ہو جائے، تمہیں اس کو نفس امارہ کو کس طریقے سے بنانا ہے، یہ اندر ہی اندر پھر نفس لوامہ بھی پیدا کر دیا ہے۔ اس کی اگلی کیفیت وہ آپ کو بتاتی ہے کہ یہ گناہ ہے، اس کو نہ کرو۔ وہ ایک کیفیت بتاتی ہے کہ گناہ کرو، یہ کیفیت کیا بتاتی ہے کہ دیکھو یہ گناہ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد وہی کیفیت سے ہمیں پتہ ہے اگر یہ ہو رہا ہے تو پھر کیا کروں، کہا نیکی کرو۔ یہ ہے مطمئنہ، جب وہ کر لیتا ہے تو وہ نیکی میں نفس مطمئنہ۔ یہ ایک جنگ ہے، اور اس کا ذکر حضرت یوسف علیہ السلام نے کے بارے میں آتا ہے کہ آپ 13واں پارہ جب شروع کرتے ہیں تو وہاں پر اس کا ذکر آتا ہے کہ میں تو نفس امارہ سے بری ہوں، میں تو نفس امارہ سے بری ہوں کے بارے میں آتا ہے کہ یا اللہ میں بیزار ہو گیا اس باغی نفس سے۔ کون آج اس باغی نفس سے بیزار ہے؟ اصل سوال یہ باقی رہ جاتا ہے، کون آج بیزار ہے؟ ذکر حسین کے نام پر محفلیں ہوں لیکن نفس امارہ ہو، ذکر حسین پر مجلسیں ہوں لیکن نفس امارہ ہو، ذکر حسین پر بدعات ہو نفس امارہ ہو، ذکر حسین کے نام پر شرک ہو نفس امارہ ہو، ذکر حسین کے نام پر سبیلیں لگیں نفس امارہ ہے، ذکر حسین کے نام پر بھنگیں پی جائیں نفس امارہ ہے، ذکر حسین کے نام پر غیر اللہ سے مددیں مانگی جائیں نفس امارہ ہے۔ جو توحید کا علم لے کر اٹھا تھا، جس نے زندگی کے ہر گوشے میں علم گاڑ دیا، چاہے وہ تہذیب اخلاق تھی، چاہے تدبیر منزل تھی، یا پھر سیاست مدنیہ تھی، تینوں مقام پر حسین ابن علی وہاں توحید کا پرچم گاڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور توحید کیا ہے کہ خدا تو محشر میں یہ کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ دنیا ساری کی ساری خدا کے نام پر بندے سے الگ ہو جائے، چھوڑ جائے، بچے چھوڑ جائیں، بیوی چھوڑ جائے، خاندان چھوڑ جائے، احباب روکتے رہ جائیں، احبہ آپ کی منتیں کرنے آئیں، محبوبہ آپ کے قدموں میں گر جائے، لیکن آپ کہیں کہ چاہا وہی جائے گا جو میرا رب چاہتا ہے اور جس کا میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حکم ہوا ہے۔ یہ اصل مسئلہ ہے۔ اس لیے ہم بھی آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ قافلہ حجاز میں ایک بھی حسین نہیں۔ یہ لیڈروں کے اندر آپ حسین ڈھونڈتے ہیں جو در در جا کر اپنے اقتدار کے لیے کالے جادو کروائیں،
جا جا کے غیروں سے مانگے دعائیں، شہیدوں کا رتبہ نبیوں سے بڑھائیں۔ ہاں، آپ ان سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ریاست مدینہ بن جائے؟ آپ محمد بن سلیمان سے چاہتے ہیں کہ ریاست مدینہ بن جائے؟ آپ شیخ الزید النہان سے مدد چاہتے ہیں جو عرب کو کنجر خانہ بنا دے؟ آپ ان سے چاہ رہے ہیں؟ آپ سعودیہ ادھر سے مانگتے ہیں، کویت میں چاہتے ہیں؟ یہ جو وطن عزیز آپ نے خدا کے نام پر لے لیا ہے، یا حسینہ واجد غدار سے چاہتے ہیں جو آج کل بنگلہ دیش کو سیکولر بنانے پر تلی ہوئی ہے؟ آپ کن سے جا کر دعائیں مانگ رہے ہیں؟ بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نا امیدی؟ بتا یہ کافری نہیں تو کافری، آپ اپنی ذات میں خود ایک بت ہیں، اپنے نفس کی تہذیب نہیں کر رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ مناظرہ کر کے ہم کسی کو امام حسین کا قائل و محب بنا دیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کسی کے بت خانے کو توڑنے کے لیے جب تک اپنے اندر کے بت خانے کو آپ نہیں توڑتے ہیں، اتنی دیر تک آپ کسی بھی چیز کو نہیں، توحید کا پرچم نہیں لہرا سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر کوئی بت نہیں تھا، جبھی تو بت توڑنے کی قوت انہوں نے دکھائی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر بت کوئی نہیں تھا، جبھی تو جال حق و زہق الباطل ان الباطل کانا زہوقا کہتے ہوئے کعبہ میں داخل ہوئے ہیں۔ نبی کے صحابہ داخل ہو گئے، رسول نے کہا میرے آنے سے پہلے سارا حرم مجھے پاک چاہیے میرے صحابہ۔ محمد جس دن گئے تھے 360 بت ہیں، آج اگر محمد کو فتح ہوئی ہے وَنَصَرَ عَبْدَهُ، اللہ 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 اللہ، مروہ کی صفا کی پہاڑیوں پر جب آپ جا کر کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے وہ آپ کو یاد نہیں ہے؟ نَصَرَ عَبْدَهُ وَأَنْجَازَ وَعْدَهُ وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ۔ وہ پاک خدا جس نے محمد عربی کی مدد کی ہے وہ ایک ہی تو ہے۔ انجازہ وعدہ، جس نے اپنے وعدے پورے کر دکھائے وہ ایک ہی تو ہے۔ حزم الاحزاب، جس نے سارے کے سارے گروہوں کو شکست دے دی سورہ احزاب میں آئے ہوئے پورے عرب کے، وہ ایک ہی تو ہے۔ اور کس کی حمد و ثنا کرے وہاں پر کھڑا ہو کر کے؟ رسول نے صفا کی پہاڑی پر کھڑا ہو کر کے جا کر کے قبلہ کی طرف منہ کر کے یہ دعائیں پڑھی ہیں جو مسلمانوں کو نہیں آتی ہیں، جن کے ترجمے بھی مسلمانوں کو نہیں آتے ہیں، کہ ہمارے نبی نے جو اس وقت یہ پڑھا تھا کس وجہ سے یہ پڑھا تھا اور کس بنا پر یہ سارا کچھ پڑھا تھا۔ اس لیے نماز و حج و روزہ و زکوٰۃ اور قربانی سب باقی ہیں، تو باقی نہیں۔ اس لیے تو آپ کا حاجی بدلتا نہیں ہے، اس لیے تو آپ کے عمرہ کرنے والے حاجی صاحبان بدلتے نہیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں کھڑے ہو کر پڑھا کیا ہے۔ آپ کے ساتھ جانے والا، عمرہ کرانے والا جو آپ کا ہے معلم، وہ معلم نہیں ہے، وہ تو شاگرد رکھنے کے قابل نہیں ہے، آپ اس کو معلم بطور استاد کے لے کر جاتے ہیں، وہ کچھ نہیں ہے۔ امام حسین نے بھی احرام باندھا ہے اور 40 حج فرمائے ہیں۔ توحید کی عملی طور پر جو آخری معراج ہے وہ دو چیزیں ہیں، ایک آدمی حج کرنے کے لیے چلا جائے اور دوسرا عشق کی۔ یہ دو انتہائیں ہیں، ان دو انتہاؤں کے علاوہ یہ دو چوٹیاں ہیں، جس نے ایک سر کی اس کو دوسری سر کرنے پڑے گی اور جس نے دوسری سر کی اس کو ایک سر کرنی پڑے گی۔ یہ ناممکنات میں سے ہے کہ ہو لیکن جہاد میں جان دینے کا عاشق نہ ہو، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ اسے کہیے جا کر حج دوبارہ کر لے، اسے کہیے دوبارہ حج کر لے۔ اور ایک آدمی اگر حج پر جہاد میں خدا کے لیے جان دیتا ہے اور اسے حج محبوب نہیں ہے تو اسے بھی کہیے کہ ایسا خشک جہاد خدا کو منظور نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ اس لیے نبی نے کہا ہے کہ جس نے حج کی تمنا نہیں کی
حج کرنے کی تمنا نہیں کی، ہوا یا نہیں، وہ نصرانی مر جائے یا یہودی ہو کر مر جائے، اللہ کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جس نے جہاد میں بھی کٹنے کی تمنا نہیں کی، وہ بھی یہودی ہو کے مر جائے یا نصرانی ہو کے مر جائے، اس کے لیے بھی خدا کے ہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ انتہائی عشق کی دونوں وادیوں کے اوپر آپ کو حسین ابن علی کھڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ 40 حج ہیں اور اس سے بھی زیادہ بڑھ کر جہاد ہیں۔ حضرت معاویہ اور یزید کی حکومت کو حضرت حسین نے صحیح دل و جان سے قبول نہیں فرمایا ہے، لیکن ان کے ماتحت جو جہاد کفار سے ہوتے رہے ہیں، آپ نے اس سے انکار بھی نہیں فرمایا ہے۔ امام نے اپنے شوقوں کو جوان رکھا ہے کہ کہیں یہ دونوں دیے کہیں بجھ نہ جائیں، میں ان کی حکومتوں کو تو تسلیم نہیں کروں گا، لیکن ان کے ادوار میں جو حج اور جہاد ہو رہے ہیں میں ان کو باقی رکھوں گا۔ یہ لوگ پوچھتے ہیں انہوں نے حج کیوں کیے اور انہوں نے جہاد کیوں کیے؟ تمہیں مغالطے ہوں گے نواز صاحب، ہمیں کوئی مغالطہ نہیں ہے۔ حسین پابند شریعت ہے، احکام شریعت ہے، وہ کبھی بھی اپنے نفس کا پابند نہیں ہے۔ یہ آپ کے لوگ ہیں کہ جب تک نجدیوں کی وہاں حکومت ہے ہم حج نہیں کرنے جائیں گے۔ یہ نفس کے غلاموں کی حکومت ہے، یہ نفس کے غلام۔ لوگ پوچھتے ہیں حسنین کریمین نے ان سے وظائف کس لیے لیے؟ کیوں؟ حکومتیں جو کر رہے تھے ان کی کوئی ذاتی جاگیر تھی؟ وظائف ان کا حق تھا، وظائف ان کا حق تھا۔ یہ جو اوپر آ کر بیٹھا ہے اس وقت تعلیم حاصل کرنا یا صحت کے لیے آپ سے ان سے جو جاری کیے جاتے ہیں ان کی طرف سے پیسہ، وہ آپ کا عوام کا پیسہ ہے جو آپ کا حق ہے۔ یہ جو حکومتیں زکوٰۃ و عشر کی کمیٹیاں بنا کر آپ تک پیسہ پہنچاتی ہیں یا آپ کو حکومتی کارڈ بنا کر دیتی ہیں، یہ آپ کا حق ہے، اس کو نہ لینا جرم ہے۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا جاری کون کر رہا ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ اصل ملکیت یہ کس کی ہے، یہ اس کے اصل مالک نہیں ہے۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں جناب حسن نے حضرت معاویہ سے کس لیے وظائف لیے ہیں؟ آپ ہم کو بتائیے۔ ہم آپ کو کہتے ہیں اے شریعت سے بے خبر انسان، اے خدا و رسول کے احکام سے بے خبر انسان، اے قرآن سے دور انسان، اے محمد مصطفیٰ کی لائی ہوئی شریعت کے سے بے خبر انسان، غافل غافل۔ تیری یہ گفتگو ہمیں بتا رہی ہے کہ تو جاہل ہے، صرف غافل ہی نہیں ہے۔ جاہل سے گفتگو کرنے سے پہلے قالوا سلاما، جو مناظرہ کرنے کے لیے جاہل سے جائے گا وہ خود جاہل۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں میں مناظرہ کرنے کے لیے گیا ہوں اس جاہل سے، کس بنا پر گیا ہے اور مجھ سے مدد کا طلبگار ہے؟ میں ایسے کہ جاہل کی مدد بھی نہیں کرتا ہوں۔ نادان دوست سے دانا دشمن اچھا، میں دلیل بتاؤں کچھ اور، یہ وہاں دلیل کا تیا پانچا کرا کر آ جائے، پھر مجھ پہ ہی کہے کہ آپ نے غلط دلیل تھی، میں کیا کروں؟ عدم علم کی بنا پر جس وقت کراس کوسچن ہو جاتے ہیں آدمی پھنس جاتا ہے۔ کراس کوسچن کے لیے ایک متدین ہونا اور ایک محکم علم ہونا بہت ضروری ہے، نہیں تو آپ مبلغ نہ بنیں۔ شریعت آپ کو کسی چیز کی نہیں کہتی، مکلف نہیں بناتی، یہ کہتی ہے کہ تم بنو، پورا بننے کے بعد تم گفتگو کر سکتے ہو، خود اپنے نقص علم کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتے ہیں آپ۔ عزیزان محترم، اس لیے امام حسین علیہ السلام کی ذات عالیہ کو سمجھنے کے لیے وہ جو نبی نے فرمایا کہ انا من الحسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ نبی کا اور نبوت کا جس کو شعور نہیں ہے، توحید کا جس کو شعور نہیں ہے، قرآن کا جس کو شعور نہیں ہے، وہ خود نبی کو کس طرح سے پہچانے گا؟ اور نبی کے اس قول کو کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، وہ اس کی معرفت کہاں سے لے کر آئے گا؟ وہ جعلی معرفتیں کر کر کے اور جھوٹی معرفتیں کر کر کے تو آپ کو دکھلائے گا اور گمراہ کر کے جہنم میں لے جائے گا، اور وقتی مناظر آپ کو بنا دے گا اور متصب قسم کا انسان بنا دے گا، ایک سچا باعمل مسلمان نہیں بنا سکتا ہے۔ اس لیے لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ اتنے ادق و مشکل اور اتنے عمیق اور گہرے اور یہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟
ہم ان سے گزارش کرتے ہیں، ہم اس لیے یہ باتیں کرتے ہیں، یہ قرآن و سنت سے استدلال لے کر یہ ہم ایسی باتیں کرتے ہیں۔ حسینی بننا آسان نہیں ہے۔ اگر نبی نے کہا ہے کہ حسین مجھ سے ہے، یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے۔ اگر نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں حسین سے ہوں، یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا معرفت ہے، یہ تم ہم کو سمجھاؤ۔ حسینی یزیدی کی جنگ میں ہم کہتے ہیں عمر صدیق کو ہٹاؤ، ہمیں بھی ہٹاؤ، تم ترجمہ کرو اور ہمیں اس کی شرح کر کے بتاؤ کہ اس کی ایکسپلینیشن کیا ہے کہ نبی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں حسین سے ہوں، اس کی وضاحت کیا ہے؟ حسین تو نبی سے ہیں، ان کی نسل سے ہیں، ان کے بچے ہیں، لیکن رسول اللہ تو نسل سے نبی علیہ السلام ان کے بچے نہیں ہیں۔ رسول اللہ تو کچھ اور فرما رہے ہیں۔ تزکیہ نفس کی منزلیں جب تک آپ طے نہیں کرتے ہیں اتنی دیر تک یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ آدمی اپنی تمام تزکیہ نفس کی قوتوں کو صاف کر لینے کے بعد حسینی نہیں بن سکتا ہے۔ تزکیہ نفس کیا ہے کہ اپنی تمام خوبیوں کو جو اللہ نے اس کے اندر رکھ رکھی ایک انسان کو کے اندر اپنے اعمال صالحہ کے ذریعے سے طاقتور بنا لینے کا نام تزکیہ نفس ہے۔ خدا نے طاقت رکھی ہے کہ اپنے نفس کو، جس طرح ایک بچہ، دو صورتیں ہیں انسان کے پاس، آپ دیکھتے ہیں دونوں صورتوں کے اندر کھانا دیے بغیر اس جسم کو آپ کتنا ہی مرضی کمزور کر لیں یہ ہو جائے گا، اور اس کو اچھا کھانا دینے کے بعد خوب مشقیں کر کے اس کو کتنا ہی مرضی طاقتور کر لیں، یہ اللہ نے آپ کے اختیار میں دیا ہے، آپ کر سکتے ہیں باڈی بلڈر بن کر کے۔ اسی طرح اللہ نے یہ وجود جو ہے اپنی جگہ پر ہے، ایک چیز ہے یہ آپ کا اپنا وجود۔ اب دو صورتیں ہیں، یا کمزور کر کے اس کو نیچے لے آؤ یا طاقتور کر کے اس کو اوپر لے جاؤ۔ اللہ نے آپ کے اندر جو کل خواہشات اور قابلیتیں اور قوتیں جو رکھی ہیں، یا تو اس کو بڑھا کر کے نفس امارہ جو ذلت کی طرف آدمی کو لے جاتا ہے، زمین کی پستیوں میں گرا دیتا ہے، گرا ہوا انسان بنا دیتا ہے، اس کو نیچے لے آؤ، یا اس نفس کو اٹھاؤ اور اٹھا کے اس کو اپنے اندر تزکیہ نفس کرنے کے بعد اس کو بلندیوں پر لے جاؤ اور نفس مطمئنہ بنا لو، یہ دونوں تمہارے بس میں ہیں۔ اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے یہ دونوں چیزیں انسان کے بس میں جب دے دی ہیں، ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے امام حسین نے اپنا معرکہ کربلا لڑا ہے۔ کربلا لڑنی آسان نہ تھی۔ جب حسین نے دیکھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر پر بیٹھ کر کے یہ کہا کہ سارے لوگ 56 ہجری میں بیعت لینا شروع کی اپنی ہی زندگی میں، یہ بھول ہے آپ سب کی کہ ان کی زندگی کے بعد بیعت کا سلسلہ چلا ہے۔ وفات سے 5 سال پہلے سن 56 ہجری میں وہ مدینے بیعت لینے آئے ہیں، پھر اس کے بعد مکہ بیعت لینے کے لیے گئے ہیں، اور ان کے پاس دونوں چیزیں ان کے پاس موجود تھی، تلوار اور مال، دونوں چیزیں ان کے پاس اس وقت موجود تھی، اور انہیں اس کا خوب استعمال آتا تھا۔ اس میں کیا حرج ہے؟ ہر باتدبیر سیاستدان کو ان چیزوں کا اگر استعمال نہیں آتا ہے تو اس کو سیاست میں قدم نہیں رکھنا چاہیے۔ موجودہ سیاست کا یہی تقاضا ہے، اور کیسر و کسرا کی سیاست کا بھی یہی تقاضا ہے۔ صالح آدمی کے پاس بھی مال ہونا چاہیے، نیک آدمی کے پاس بھی قوت ہونی چاہیے۔ جیسے کہہ رہا ہے کہ عدل ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی دونوں چیزیں موجود تھیں۔ جب آپ نے اپنے اقتدار کو لیا ہے تو رسول اللہ کے اس ہاتھ میں تلوار تھی، تلوار۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، قرآن یہ کہتا ہے نبی بے قوت نہیں ہو سکتا، یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں، کوئی نبی بھی بے قوت نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل میں یہ کہنا پڑا کہ میں تم سے کہتا ہوں اے میرے حواریین کہ اگر تمہیں اپنے چوغے بیچ کر تلواریں لینی پڑیں اس دین کی حفاظت کے لیے تو میں تمہیں کہتا ہوں تلواریں لے لو،
1947 کا مارکا تلوار نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی بربادی کا سامان لے کر آیا. آپ کی بہو بیٹیوں کی عزتیں جو لوٹی گئیں وہ تلوار نہ ہونے کی وجہ سے لوٹی گئی ہیں. مال بہت تھا, سب اپنی کو یہاں چھپا کر سونا لایا, کوئی وہیں دفنا کر آیا اور بعد میں جا کر لے کر آیا, لیکن تلوار کسی کے پاس نہ تھی جس سے ناموس بچ جاتی. یہ ایسے مسلمان ہیں ان کو آج تک یہ سمجھ ہی نہیں دی گئی ہے کہ ناموس ہوتی کیا ہے, آبرو ہوتی کیا ہے, عزت کس چیز کا نام ہے, غیرت کس کو کہتے ہیں. یہ چھین لیا آپ سے. افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہی علاج کہ ملا کو ان کے کوہو دمن سے نکال لو. اقبال نے یہ پروگرام بتایا ہے انگریزوں کا. افغانی اپنی غیرت نکالتے نہیں تھے, لڑتے تھے. تو انہوں نے لڑنے کے بعد اس وقت بھی ایک پروگرام طے کیا جو چلانا, پھر اب سے انہوں نے یہ پروگرام طے کیا ہے کہ انہوں نے ملا کو حکومت سپرد کر دی ہے, بس اب وہاں سے غیرت لانے والی باقی رہ گئی ہے اور وہ لے آئیں گے. اور اس کے بعد افغانستان میں دہشت سرمایہ دار پھیلاتا ہے, وہ وہاں لے کر آتا ہے. رسول نے فرمایا ہے کہ قومیں ٹوٹ پڑیں گی تم پر. رسول خدا کس وجہ سے فرمایا وہاں آ جائے گا, حب الدنیا و کراہیت الموت. محمد نے تشخیص کی, محمد نے ہی کلیہ دیا. آؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر کہ دنیا کی محبت ہو جائے گی, موت سے ڈرنے لگ جاؤ گے, تلوار سے دور ہو جاؤ گے, مال سے پیار کرو گے. یا رسول اللہ اس کا علاج کیا ہے؟ صحابی نے نہیں پوچھا, لیکن رسول نے فرمایا علاج اس کے اندر ہی چھپا ہوا ہے. حب الموت و کراہیت الدنیا. دنیا سے نفرت کرو اور موت سے پیار کرو گے تو دنیا کے اندر تم اقتدار پا جاؤ گے. انتم الاعلون, تم بلندیوں پر چلے جاؤ گے. ان کنتم مومنین, اگر تم نے مومن ہونے کا کردار ادا کر دیا ہے. اسلام کوئی ایسی چیز نہیں ہے, یہ ایک کڑی دوسری کڑی سے جڑی ہوئی چیز کا نام ہے. ایک زنجیر ہے جس نے ادھر سے بھی پکڑ رکھا ہے ایک کڑی نے اور دوسری کو پکڑ رکھا ہے. آپ اسلام کی کڑیاں جو ہیں ان کو آنکھوں سے جا کر کے لکھیے اور جا کر کے ان سکولوں پہ, کالجوں میں, مدرسوں میں, ہر جگہ پر یہ لکھ دیجیے حضرت عمر کا یہ سنہری قول. اہل تشیع نے تو اپنے دل پر لکھ کر انقلاب لے آئے, بھلے عمر کو مانے. تم جا کر لکھو ان سے کہو عمر سے پیار کرنے والوں, یہ اسلام یا عمر سے بات نہیں بنے گی, یہ اسلام یا ابی بکر سے بات نہیں بنے گی, یہ لبیک یا رسول اللہ سے بات نہیں بنے گی. ان کو جا کر بتاؤ. فرمایا وہ شخص دین کی کڑیاں بکھیر کر رکھ دے گا, اسلام کی زنجیر کو توڑ کر رکھ دے گا جو جاہلیت سے واقف نہیں ہے. جاہلیت پر ہم آپ کو بتا چکے ہیں, جو اسلام کی مخالفت میں چیز آ جائے اس کا نام جاہلیت ہے. قرآن نے کہا ہے کہ کیا تم ابھی تک جاہلیت کے پیروکار ہو اور اسی کی تلاش میں اپنی زندگیاں بسر کر رہے ہو. ذکر حسین, ذکر حسین, الحسین منی و انا من الحسین. کون ہے, تم کن کو ڈھونڈتے ہو؟ پہلے جاہلیت سے آشنا ہو, پھر تمہیں بدبو کس کو کہتے ہیں, پخانہ کس چیز کا نام ہے, نجاست کس کو کہتے ہیں, پلیدی کس چیز کا نام ہے, ناپاکی کس کو کہتے ہیں, حیض کی حالت عورت کی کیا ہوتی ہے, گندگی کس شے کا نام ہے. پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو, پھر تمہیں پتا چلے گا کہ بدبو کے ذریعے سے پتا چلے گا کہ خوشبو کس کا نام ہے. کہیں بدبوؤں کے نام خوشبوئیں نہ رکھ لی ہوں, کہیں نجاستوں کے نام پاکیاں نہ رکھ لی ہوں, کہیں حیض کا نام پاکیزگی اور طہر نہ رکھ لیا ہو. یہ کہیں تم نے تعریفات تو نہیں بدل دیں جو تم اتنے اسیر ہو گئے ہو, اسلام سے بدک رہے ہو. نکاح کرتے تمہیں شرم آتی ہے اور برادری کی بنائی ہوئی گندی نجس رسومات پہ تمہیں مزہ آنے لگا ہے. مرد پر تمہیں خدا رسول کے بنائے ہوئے قوانین وہ برے لگتے ہیں اور ان میں کمیاں نظر آتی ہیں اپنے مردے کو بخشوانے کے لیے. اس میں اضافے اور بدعات کا نام تم نے دین بنا لیا ہے. یہ کہیں تم نے مفہومات تو چینج نہیں کر لیے ہیں
کہیں تم گناہ تو نہیں کر رہے ہو، کہیں تم نے یہ تو نہیں کر لیا ہے کہ تم نے کسی پاکیزہ چیز کا نام گندگی اور کسی گندگی کا نام کوئی پاکیزہ چیز رکھ لیا ہے، خرد کا نام جنوں رکھ لیا ہے، جنوں کا نام کہیں تم نے کہیں خرد تو نہیں رکھ لیا ہے۔ پاگل پنے کو عقل مندی کہتے ہو، عقل مندی کو تم پاگل پنا کہتے ہو، بالکل ویسے ہی جیسے کفار رسول اللہ کو کہتے تھے انت مجنون، تو پاگل ہے۔ معاذ اللہ من ذالک۔ زندگی میں ان چیزوں کی تلاش کا نام حسینیت ہے۔ تلاش کرو۔ چابی گم ہو جائے گاڑی کی تو کیا کرتے ہو؟ تلاش کرتے ہو۔ موبائل گم ہو جائے تلاش کرتے ہو، نہ ہو ملے تو رپورٹ بھی کرتے ہو۔ آج کل آپ کا دین گم ہو جائے، کبھی ہمیں رپورٹ کی آپ نے آ کے؟ کاشف صاحب میں بدکار ہو گیا، میں نے حرام کھایا، کبھی اوپر رپورٹ کی اس شہنشاہ حقیقی کو کہ خداوندہ آج میں نے حرام کھایا؟ میں رپورٹ کرتا ہوں اپنے نفس کی تیری بارگاہ میں، ایف آئی آر درج کیجئے ہمارے نفس کے خلاف، اس کی چھترول کیجئے، اس کو جیل میں بند کیجئے، اسے مقدمہ کیجئے۔ اے اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیا ہے؟ رپورٹ ہی کا تو نام ہے، ایف آئی آر ہی کا تو نام ہے۔ اس لیے ایک انقلاب پیدا کرنا چاہتے ہیں آپ اس دنیا کے اندر، نفس کے اندر تو آپ انقلاب پیدا نہیں کر رہے جو آپ کے بس میں ہے، اس پہ تو آپ کا کوئی انقلاب نہیں ہے۔ انقلاب ظاہری نہیں، ہمیں انقلاب باطنی کی تلاش ہے۔ اندر سے آدمی حسینی ہو، باہر سے حسینی نہیں چاہیے ہمیں۔ باہر سے کس کس کا دعویٰ نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے؟ رسول نے تو یہ فرمایا ہے کافر اور مومن کے درمیان میں فرق کرنے والی نماز ہے جو آپ پڑھتے نہیں ہیں اور پھر بھی یہی کہے جا رہے ہیں میں مسلمان ہوں۔ رسول کوئی اور تعریف کرے، آپ کوئی اور ڈیفینیشن لے کر آ رہے ہیں۔ ایک دوست کا مجھے میسیج آیا، اس کا جواب میں نے کہا خدا کے لیے مجھے آپ یہ یوٹیوب کے کلپ نہ بھیجیں، میرے پاس کہاں وقت ہے آپ کی خرافات۔ یہ تو کام میں اپنی 16 17 18 سال کی عمر میں بکواسیات سن کر چکا ہوں۔ بکواس کو اور گالی کو دہرایا جا رہا ہے، کفر کو دہرایا جا رہا ہے۔ آپ بیوقوف لوگ ہیں، بیٹھتے ہیں سارے دن میں اس طرح انگلی سے، آپ پہلی دفعہ سنتے ہیں۔ آپ کو اپنے نسلی ایمان کی وجہ سے غصہ آتا ہے، اصلی ایمان کی وجہ سے غصہ نہیں آتا ہے کہ میں وہابی ہوں، ہمارے خلاف اس نے یہ کہہ دیا ہے اس لیے آپ اس کی بات کا جواب دیجئے۔ میں بریلوی ہوں، اس نے یہ کہہ دیا ہے اس لیے ہم حسینی ہیں، اس لیے یزیدی بکواس کر رہا ہے۔ کاشف صاحب جلدی سے ارجنٹ مجھے کہہ لکھے ارجنٹ جواب دیجئے، ارجنٹ جواب دیجئے۔ اللہ اکبر، کب سے آپ نے اس خادم کو اپنا پرسنل خادم بنایا ہے؟ میں آپ کا خادم نہیں ہوں، میں تو سید قوم ہوں آپ کا۔ میں آقا بن کر آپ پر کس طرح سے میں کیسے کروں؟ خادم تو اس اللہ اور اس کے رسول کا ہوں۔ نوکر رکھا ہے مجھے کیا تم نے؟ ملازم بنا رکھا ہے؟ یا گھر کا کوئی کتا ہے کہ کوئی اور کتا تمہیں پڑ جائے تو میں کتے کو پڑ جاؤں؟ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے مقام اور معرفت کو پہچانتے ہوئے سوال کریں۔ ہم یہ خود کہتے ہیں، ہمیں کیا آر ہے؟ کوئی ننگ ہے، کوئی شرمندگی ہے ہمیں دین سمجھنے کی، یا کوئی آپ اس کو غرور و تکبر سے سمجھتے ہو تو سمجھیے آپ ہیں کون؟ آپ ہیں کون؟ آپ تو ہم بیمار پڑ جائیں ہمیں شفا نہیں دے سکتے ہیں۔ جس دن ہمارے گھر میں چولہا نہ جلے آپ ہمیں چولہے کے لیے کچھ نہیں دے سکتے ہیں۔ ہاں، آپ ہماری سانسیں مرتے وقت بحال کر دیں گے۔ جب خالق و مالک و رازق وہ ہے تو پھر ہم آپ سے کیوں ڈریں؟ کس واسطے ڈریں؟ کمینوں کی دنیا سے اور خبیثوں کی دنیا سے ہم دور رہنا چاہتے ہیں۔ یہ عالم آپ کو نہیں ملیں گے، لوگ کہیں گے اتنا متکبر ہے، ایسا ویسا ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں میرے تکبر کا فیصلہ کرنے والے؟ میں اپنی خودی کی حفاظت کر رہا ہوں، آپ مجھ پہ تکبر کا فیصلہ لگا رہے ہیں۔ تکبر تو اس ذات بے ہمتا کو ہے کہ شہنشاہی اور کبریائی کے لیے مجھے بار بار جینا مرنا پڑے پھر بھی کم ہے۔
ایک جنم کے بعد ایک اور جنم، پھر اس جنم کے بعد ایک اور جنم، حتیٰ کہ مرتے مرتے روزے حشر آ جائے وہ شہنشاہ مجھے کہیں جاؤ ہمارے تکبر کے، اور یہ شعر نہیں اقبال کا، غرچے ہے تابدار ابھی گیس ہوئے دجلہ و فرات، اس نے کہا کفر و شرک چمکیں مار رہا ہے، چھپا ہوا نہیں ہے، وہ روز روشن کی طرح آیا ہوا ہے۔ تابدار کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر روشنی ہو، اسی کا کفر چھپا نہیں، نکل کر سامنے کھڑا ہے اور ڈٹ کر کھڑا ہے کہ 57 ملک ہیں اور ایک میں بھی اسلام کا نفاذ نہیں لگا رہے ہیں۔ اور کون ہیں جو اس وقت گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ کون ہیں جو مذہب کے نام پر بہلائے جاتے ہیں، پھسلائے جاتے ہیں، ورگلائے جاتے ہیں؟ کب تک ورگلائے جاؤ گے؟ کب تک پھسلائے جاؤ گے؟ کب تک بہلائے جاؤ گے؟ تمہیں بہلایا جاتا ہے کبھی کچھ امینڈمنٹ کرنے کے نام پر، پھر تمہیں کوئی اور بندہ ایسا اسلامی نظام لانا چاہے تو پھسلایا جاتا ہے، اور پھر کوئی اور آدمی جو تمہیں آج تمہارے سامنے آ جائے تو اس لیڈر سے جی بھر جائے، اس کو گندا کر لیں تو پھر ایک اور نیا چہرہ لا کے تمہیں ورگلایا جاتا ہے، اور کچھ نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ مذہبی تنظیمیں آپ کو زندگی بھر یہ یاد رکھ لیں، آپ کسی جماعت سے متعلق ہیں، ہم نے ایک جماعت میں رات کو جماعت پیدا ہوتی ہے اور دن کو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں ہم اس کا پڑھ لیں منشور و دستور کیا ہے، بے خبر نہیں ہے۔ اور اس ملک کے نہیں، پوری دنیا کی تحریکوں سے میں واقف ہوں، بحمد اللہ تعالی مجھے خدا نے یہ شعور زندگی دیا ہے۔ جہاں جہاں کہیں میرے رب کے فضل سے احیاء اسلام کی تحریک اٹھتی ہے، وہ مصر و عراق ہو یا یورپ کی آخری نکڑ میں کوئی پل رہا فتنہ ہو، ہر جگہ سے مجھے احساس ہوتا ہے کہ پوری دنیا سے باخبر رہنا بے خبر نہیں ہوں۔ کیوں نہیں بدلاؤ آ رہا ہے؟ اتنا بڑا یزید کے دور میں پورا عالم اسلام کتنا بڑا تھا کہ یہ ملک جن کو تم ملک کہتے ہو اس کے صوبے تھے، سندھ سے لے کر اسپین تک ان کی حکومتوں کے سارے دائیں بائیں قائم و دائم تھے۔ کس بنا پر اس دور کے اندر امام حسین کو صرف 72 ساتھی میں اثر آئے ہیں؟ اسلام کا کیا بگڑ گیا تھا ان 60 سالوں میں؟ حلیہ بگڑ گیا، ناک نقشہ بگڑ گیا، تعریفات بدل گئیں، قرآن و سنت باقی نہ رہی، کدھر گئے وہ سارے لوگ؟ یہ کیا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد؟ یہ کیا ہوا علی مرتضیٰ اور حسن کی خلافت کے بعد کہ پھر 72 ہی رہ گئے اور کوئی رہا ہی نہ تحریک میں؟ جو دوسرے تھے انہوں نے کیسے کیسے نہیں روک لیا ہے، چاہے کتنے ہی جید کیوں نہ ہوں۔ بعد کے نتائج نے بھلے ہی ان کے اجتہاد اپنے تھے، لیکن بعد کے نتائج نے ثابت کر دیا کہ حسین ابن علی جتنا سچا اور حالات کا ادراک کرنے والا آدمی ماں نے پھر دوبارہ نہیں جنا۔ اس وقت امام حسین کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لکھا ہے کہ سنا ہے کہ تم میرے خلاف بغاوت پر کوئی ٹولہ اور جتھا اکٹھا کر رہے ہو، کیا یہ بات سچ ہے؟ امام نے جو پلٹ کر جواب لکھا ہے بسند صحیح، فرمایا جو میں اکٹھا نہیں کر رہا ہوں اول بات تصدیق کرو، اور جو اکٹھا نہیں کر رہا ہوں اس بارے میں پریشان ہوں کہ میں خداوند عالم کے سامنے کیا عذر لے کر جا رہا ہوں کہ میں اکٹھا کیوں نہیں کر رہا ہوں۔ جو تم نے کر دیا ہے دین کے ساتھ، جو تم نے کر دیا ہے دین کے ساتھ، میں یہ دن رات مستغرق رہتا ہوں کہ 20 سال تک حسین کی خاموشی، اس کے بھائی کی خاموشی حسین، اتنی بڑی زبان اور اتنی بڑی گفتگو ہے، بولا نہیں حسین، لیکن اس خاموشی کے پیچھے جو امام حسین نے بول بول کر خطبے دیے ہیں وہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں، آپ کے ذہن میں نہیں آ سکتا ہے۔ ساکت و سامت حسین، میں نے ایک موضوع بنایا تھا، خاموش اور اس طرح سکتے کے عالم میں کھڑا حسین کیا بیان کر رہا تھا یہ تم لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اپنے گھر میں سویا ہوا حسین، یہ بھی تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ نماز شب میں کھڑا ہوا حسین، یہ بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جب جہاد کرنے کے لیے جاتے ہوں گے تو دل میں سوال تو آتا ہوگا نا
کہ جہاد کس لیے کر رہا ہوں، زمین کھانے کی ہوس ہو گئی ہے یا اس پر اسلام نافذ کرنا ہے؟ دونوں صورتوں میں کیا ہے؟ اگر کہا کہ اسلام نافذ کرنا ہے، کہیں لڑتے لڑتے کو کافر سامنے آ گیا تو وہ کہے گا مدینے میں اسلام نافذ کر لیا، جو یہاں آ گئے ہم سے زمین چھین رہے ہیں۔ حسین کے حج جو اس کا جنون تھا، اور 40 حج کیے جس میں 25 حج امام حسین نے پیدل چلتے ہوئے کیے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، گھوڑے پر سوار 3 دن کی مسافر اور پیدل 40 دن کے اندر بندہ مدینہ سے مکہ پہنچتا ہے۔ وہ 40 دن وہ آدمی سوچتا کیا ہوگا، یہ آپ نے کبھی سوچا ہے؟ جیسے آپ کہتے ہیں کہ بھوک کی رات بڑی کرب کی رات ہوتی ہے، ظلم کی رات بڑی کربناک رات ہوتی ہے، پیاس کی رات المناک رات ہوتی ہے، جیل میں مظلوم آدمی بند کی رات بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ شریف آدمی کو خواہ جوتے پڑ رہے ہوں اور بے عزت کیا جا رہا ہے، اس کے لیے وہ لمحات کتنے کربناک ہوتے ہیں۔ یہ شریف ہونے کی وجہ سے کربناک ہوتے ہیں، ورنہ جو ہے ہی بغیرت اس کے لیے تو کچھ نہیں، وہ تو بیٹیوں خود لا کر چوراہے میں نچا لیتے ہیں۔ سمجھنے کی کوشش کیجئے، ہم آپ ان کیفیات سے گزارنا چاہتے ہیں جن کیفیات سے امام حسین گزرے ہیں۔ وہ وقت ہے امام حسین کے اوپر کہ اس وقت کے اندر امام حسین نے تہذیب نفس کی ہے۔ ایسے میں امام حسین اگر اشتعال پکڑ لیتے اور غصے کی کیفیت میں کھڑے ہو جاتے اور ان کے نفس کے اندر موجود قوت غضبیہ جو غصے کو، جس کو غصہ کہتے ہیں، وہ کھڑے کر لیتے، تب بھی مشن حسینی برباد تھا، کیونکہ انہوں نے اور ان کے بھائی نے یہ عہد کر رکھا تھا کہ جب تک اے معاویہ آپ کی حکومت قائم ہے، میں اور میرا بھائی آپ کے خلاف کچھ نہیں کریں گے، پورا موقع دیں گے وہ قصاص عثمان لینے کا۔ اور فرض کریں یہ جو ہم کو کہتے ہیں، یہ جو ہم کو کہتے ہیں، یہ نواسب جو ہمارے منہ لگتے ہیں کہ انہوں نے صلح کس لیے کی، انہوں نے اس لیے صلح کی تھی جو آپ بھی مانتے ہم بھی مانتے کہ قاتلین عثمان کو پکڑا جائے۔ اب باتیں دو ہیں، حضرت حسن نے جو حکومت ان کو دی کہ لو ہم نہیں پکڑتے تم پکڑ لو، تو وہ کتنے سال لگے ان کو؟ 20 سال لگ گئے قاتلین عثمان پکڑتے پکڑتے پکڑتے، حتیٰ کہ وہ دنیا سے چلے گئے اور جاتے لڑکے کو کہہ گئے کہ تم بھی پکڑتے 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 رہنا، اور اس کے بعد بھی بنو امیہ پکڑتے 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 132 ہجری میں چلے گئے اور ان کو بھی پکڑتے پکڑتے بنو عباس آ گئے، اور آج آپ پکڑتے پکڑتے آپ تک بات آ گئی ہے کہ پکڑے آپ سے بھی نہیں جا رہے وہ سارے، اور آپ پکڑنے والوں کے دفاع میں کہہ رہے کہ ابھی پکڑ رہے ہیں، ابھی تحقیقات جاری ہیں، ابھی نیا انکشاف ہوا ہے۔ سبحان اللہ، منچے می گویم تنبورہ منچے می سرویم، میں کیا گا رہا ہوں، میرا تنبورہ کیا لے نکال رہا ہے؟ آپ کا دماغ ٹھیک ہے کیا؟ آپ ہمیں بھی اپنی طرح کا مجنون سمجھتے ہیں؟ جھالویوں کو کیا ریالوی سمجھ رکھا ہے تم نے؟ ہاں، یزیدان عصر نو، نواسب عصر نو، تم ہم سے منہ کیوں لگتے ہو؟ کس بنا پر ہم سے گفتگو کرتے ہو؟ اور اگر وہ پکڑ لیے تھے انہوں نے اپنے دور میں تو کہا بھائی یہ میں نے پہلے 5 سال 10 سال میں پکڑ لیے، بس بھائی ہماری حکومت ہم آپ کو واپس کرتے ہیں۔ حسن نے تو دے دی، حضرت نے کیوں دی؟ ہم پوچھتے ہیں حضرت معاویہ نے واپس کیوں نہیں کی؟ مستعار چیز لے کر واپس کرنے کا کیا آپ کے ہاں رواج نہیں؟ اب ہمیں کس بات پر آمادہ کر رہے ہیں؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ تم توہین یہ کرتے ہو، فلاں نہیں کرتے۔ ادب اپنی جگہ پر ہے، سوال تم بھی اٹھاتے ہو، سوال ہم بھی اٹھاتے ہیں۔ تمہارا سوال اٹھانا اسلامی تحقیق ہے، ہمارا سوال اٹھانا اسلامی طور پر توہین ہے۔ یہ بات تم قوم شعیب تو نہیں کہی؟
جن کے دیتے وقت باٹ اور ہیں اور لیتے وقت باٹ اور ہیں۔ تحقیق کے میدان میں قوم شعیب تم کدھر کو جا رہے ہو؟ تحقیق سے ہم تمہیں کرنے، سنجیدہ تحقیق پر آؤ۔ یہ کلپ بنا بنا کر جو تم ہمارے خلاف بکواس کرتے ہو، کتنا ہم کہیں گے؟ لوگ پوچھتے ہیں یہ اتنے، اس کا جواب دے۔ میں کہتا ہوں اتنے گندے انڈے بچے پیدا ہو رہے ہیں، میں کس کس کا جواب دوں؟ توحید والا تو ایک ہوتا ہے، شرک ہی طرح طرح کا ہوتا ہے، اتنا ہوتا ہے، اتنا ہوتا ہے۔ ہم ایک آدھ ہیں، ایک کے ماننے والے ہیں۔ ہم کتنے ہم کہہ تو چکے لا الہ الا اللہ، حکمرانی فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، باقی ہے سب بتان آزری۔ اقبال نے ہماری طرف سے ترجمانی کر دی ہے کہ ایک توحید وہی ایک ذات بے ہمتا کو ہے، حکمرانی کرنے کا حق اس وحدہ لا شریک کو ہے، باقی جو کوئی بھی کہے گا میں تمہارا حکمران ہوں وہ بتان آزری میں سے ہے۔ آزر نے جو بت بنائے تھے ابراہیم کے باپ نے، وہ ہیں سارے بت، اسی ذات بے ہمتا کو۔ ہم اس ذات سے ہٹ نہیں سکتے ہیں، ہم عمل میں کتنے ہی برے ہوں، لیکن واللہ اپنے عقیدے کی حفاظت تلوار لے کر کریں گے، جس طرح حسین نے اپنے عقیدے کی حفاظت تلوار لے کر کی ہے۔ خدا بندہ ہمارے عقیدہ توحید کو سلامت رکھ، عشق سلامت ہر کوئی منگے تے ایمان سلامت کوئی ہو۔ اللہ اللہ اللہ، انہوں نے تو یہ کہا تھا نا کہ عشق ایمان سلامت ہر کوئی منگے تے عشق سلامت کوئی ہو، تو آپ کو وہ سمجھ نہیں آنا تھا، اس لیے میں نے بدل کر رکھا کہ عشق سلامت ہر کوئی منگے تے ایمان سلامت کوئی ہو۔ آپ کا مجنون نانا گندا عشق، اس کے لیے آپ خیر کی دعائیں مانگیں، میرا محبوب جو ہے ہوس برا، جس کو میں پوچھتا ہوں وہ سلامت رہے، اور ایمان آپ کا چاہے سر۔ ہم تو ایمان کی سلامتی مانگتے ہیں، ہمیں تو اور غرض ہی کوئی نہیں رہ گئی ہے۔ اس لیے یہ سیدھا سیدھا توحید کا مسئلہ ہے۔ حضرت حسین، ابراہیم، رسول خدا، یہ تو شخصیات ہیں، پیچھے تو وہ نظریہ ہے جس کے پیچھے ہم گم ہوتے ہیں۔ تہذیب نفس کی منزلیں امام حسین نے یہ کیا ہے کہ اپنی قوتوں کو توازن میں رکھنا، حد اعتدال، شر اور فساد، یعنی حد اعتدال کو یوں قائم رکھنا کہ شر اور فساد برپا نہ ہو، انسان کی اندر شر اور فساد نہ آئے، اپنے آپ کو اس طرح رکھنا، اپنے باطن کو توازن میں رکھنا، بیلنس رکھنا، آؤٹ نہ ہونے دینا۔ رسول اللہ نے کیا کہا اور جناب علی مرتضیٰ نے کیا کہا؟ تلوار چلائی اسامہ نے، آدمی نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسامہ قتل کر رہے ہیں، کرائم بتا رہے ہیں کہ بندے سارے اسی نے مارے ہیں مسلمانوں کے، اب یہ گھیرے میں آ گیا ہے تو کلمے کو ڈھال بنا لیا ہے اس آدمی نے۔ اسامہ نے کرائن صارفہ اور نزدیک کے قرینوں سے اندازہ کرنے کے بعد یہ اندازہ کیا کہ کافر نے اس وقت صرف قرآن اسلام کو ڈھال بنا رکھا ہے، بچنے کی خاطر یہ اپنی جان قتل کر دیا۔ رسول کے سامنے مقدمہ آیا، رسول نے فرمایا کیا تو نے اس کا سینہ چیر کر دیکھا تھا کہ اس نے اسلام کو کس بنا پر پڑھا کس پر نہیں پڑھا؟ اسامہ عمر بھر اس بات کا کفارہ دیتے رہے کہ میں اس کلمے کا کیا جواب دوں گا، حتیٰ کہ اسامہ بن زید کو حضرت علی نے صفین کی جنگ میں بلایا کہ آؤ تم میرے ساتھ۔ اسامہ نے کہا علی تمہاری خلافت کو میں مانتا ہوں، جانتا ہوں اور سب حق پر سمجھتا ہوں، تم مجھے اگر کہو کہ شیر کی دونوں داڑیں کھل گئی ہیں اس میں گھس جا اسامہ گھس جائے گا، لیکن جب مسلمانوں کے قتل کی بات آئے گی اسامہ تلوار لے کر نہیں باہر آئے گا۔ بعد میں اسی اسامہ نے کہا کہ علی کا فیصلہ درست تھا، میں کیوں نہ علی کے ساتھ مل کر اس فتنے کو ختم کر دیتا، یہ ویسا فتنہ نہیں تھا جیسا فتنہ کہ وہ تھا۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب کے منہ پر تھوک دیا یہودی نے، این جنگ کے موقع پر سینے پر چڑھا آدمی اتر گیا، قتل کرتا کرتا اتر گیا۔ واللہ توازن کو برقرار رکھا، اپنے عدل کو برقرار رکھا، اپنی اندر کی قوتوں کو جو اندر موجود تھی، شجاعت کی قوت، علی اس کو تحور بنا سکتے تھے۔ شجاعت کا غلط استعمال تحور کہلاتا ہے اسلام کے اندر، شجاعت کا
ہوتے ہوئے استعمال نہ کرنا بزدلی کہلاتا ہے اسلام کے اندر، مداہنت کہتے ہیں اس کو۔ اخلاق حمیدہ اور اخلاق رذیلہ دو طرح کے اخلاق ہیں۔ یہ جو اخلاق ہے اس کو مینٹین کیسے رکھنا ہے، جو اندر صفتیں رکھی، اخلاق اچھا بولنے کا نام نہیں ہے، تمہارے ہاں ہے بے وقوفو۔ اخلاق کہتے ہیں خدا نے جو صلاحیتیں تم کو دے رکھی ہیں ایک انسان کے طور پر، شرف انسانیت دیکھتے ہوئے کہ بندہ بنانے لگا ہوں، اس کے اندر کچھ خوبیاں رکھ دی جائیں، ان کو ہر وقت مینٹین رکھنے کا نام عدل ہے، تزکیہ نفس ہے۔ نہ اوپر جائیں نہ نیچے آئیں، گرد نہ پڑے، شیشے کی طرح چمکتی رہیں، ان کی حفاظت کرنا، ان کے گرد پہرا لگانا، ان کے لیے محنت کرنا۔ کہیں وہ تمہارے اخلاق تمہارا بیٹا تباہ کرے گا، کہیں بیوی تباہ کرے گی، کہیں مال، کہیں عہدہ، کہیں دولت، کہیں یار، کہیں نسل، کہیں رنگ، کہیں برادری، کہیں ملک، کہیں قوم، بے شمار چیزیں تمہاری راہ میں آ جائیں گی، لیکن صنم کدا ہے جہاں مرد حق ہے خلیل۔ پورا جہان بھی بتوں سے بھر جائے ان بتوں سے، لیکن ایک مرد حق جو حضرت خلیل ابراہیم علیہ السلام کی طرح کا ہے، وہ خودی کی تیغ لیتا ہے اور لا کی فساں وہ چیز ہوتی ہے وہ جو نیچے اپنے پتھری رکھی ہوئی ہوتی رگڑنے کے لیے، جس سے تلوار تیز کرتے ہیں، اس کو فساں کہتے ہیں۔ خودی ہے تیغ اور فساں لا الہ کے اڑا کے رکھ۔ مجھ سے نہ پوچھ مسلمان، اللہ سے پوچھ، اپنے ضمیر سے پوچھ۔ مجھ سے نہ پوچھ، اپنے ضمیر سے پوچھ کہ اللہ کے بندوں سے خالی کیوں ہو گیا ہے حرم۔ مجھ سے نہ پوچھ، اقبال نے کہا، اپنے سے پوچھ۔ ملا آپ سب پوچھیں، مجھ سے نہ پوچھ کہ حرم کیوں بند ہو گیا ہے، کیوں لوگ اب اللہ والے نہیں رہ گئے ہیں۔ یہ تہجدیں پڑھنے والے کہاں گئے، اشراقیں پڑھنے والے، چاشتیں پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، مستجاب الدعوات لوگ کم کیوں ہو گئے۔ پہلے تو گلی گلی محلے محلے رہتے تھے، دادیاں نانیاں ابے امیاں کہاں مر گئے حرام خور، جن کی دعاؤں سے، جن کی برکتوں سے یہ نسلیں محفوظ ہونی تھیں، وہ کہاں چلے گئے سب لوگ۔ مجھ سے نہ پوچھ، اپنے دل سے پوچھ، یہ مسجد کیوں خالی ہے، یہ اتنے سے لوگ جمعہ کیوں پڑھتے ہیں، رش کیوں نہیں ہے، کون سی مجبوریاں ان کو وہاں باندھ لیتی، بچوں کو سکول سے لینا، چھٹی کرائی ان حرام کے سکولوں سے۔ بچہ اس قوم کا جمعے کے روز 130 بخار میں مبتلا ہو جائے تاکہ تم تو جمعہ پڑھنے آ سکو۔ مجھ سے نہ پوچھ، اللہ سے پوچھ، کیوں اللہ کے بندوں سے خالی ہو گیا ہے، اللہ کے بندوں سے یہ مسجدیں خالی کیوں ہو گئیں۔ توازن اور تزکیہ نفس جس وقت آپ کا ختم ہو گیا تو باطن میں عدم علم کے عدم نفاذ سے باطنی قوتیں جب نافرمان ہو جاتی ہیں، جب باطن میں عدل نہیں رہ جاتا اور آپ اپنے باطن پر توازن کی حکومت نہیں کرتے، قائم نہیں کرتے ہیں، تو پھر یہ باطنی قوتیں نافرمان ہو جاتی ہیں، سرکش گھوڑا بن جاتی ہیں، آپ اس کو سدھاتے نہیں ہیں۔ مومن کو یہ حکم ہے کہ اس نفس کے گھوڑے کو سدھا، ڈگڈگی بجا، جس طرح بندر ناچتا ہے ویسے نچا اس کو۔ اس کی یہ جرات کہ تو اس کے حکم پر یہ ڈگڈگی بجائے، تو ناچے بندر کی طرح، اس کی یہ جرات کہ یہ سرکش و نافرمان گھوڑا بن جائے اور تجھے اپنے پہ سوار نہ ہونے دے۔ اس لیے قرآن نے جو تعریف رسول کی ہے وہ یہ کی ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اخلاق سرکش گھوڑا کیا بنتا، اخلاق تو تیری اب سواری بن گئی، جدھر کو چاہے تو موڑ لے، تو اتنے بلند مرتبے پہ چلا گیا ہے۔ جس کے نبی کو اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہو کہ اس نے اپنے نفس کو اپنا گھوڑا بنا لیا ہے اور گھوڑا اس کی نافرمانی نہیں کرتا،
اور جس نبی کے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا جو اس کو گمراہ کرتا، آپ کے ساتھ بھی ہوا؟ نبی نے کہا کہ میں بشر ہوں اور میرے ساتھ وہ شیطان پیدا ہوا، وہ مجھے گناہ پر لانے کا سوچتا تھا، میں نے اتنی اللہ کی عبادت کی، وہ بدبخت میری عبادت دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ اب وہ بدبخت نہ رہا، وہ تو خوش قسمت ہو گیا جن، وہ جن تو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہو گیا جو محمد پر ایمان لے۔ کیسی بات ہے، محمد کون ہیں کہ جن پر شیطان بھی ایمان لے آئے؟ وہ بدبخت جس کا ابا اللہ کے سامنے سرکش ہو گیا اور اس نے اس کی ڈیوٹی لگائی، اور وہ جہاں تیرے نبی کے پاس آیا مسلمان، وہ مسلمان ہی ہو گیا۔ کہاں پر آپ تہذیب نفس کی گفتگو فرما رہے ہیں حضور والا؟ اس لیے قول امام حسین نے جو فرمایا ہے کہ اندر کی نفس، اندر کی جو قوتیں ہیں، اندر کے غضب اور خواہشات کا جامع ہے، وہاں سب اکٹھا ہوتا ہے۔ تو اب سنو، جب امام حسین نے خود کو دیکھتے ہوں گے آئینے میں تو ذہن پر کیا گزرتی ہوگی؟ پہلا نقطہ یہ تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں، اسی پہ اختتام ہوتا جائے گا۔ یہ 3 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس پہ پھر گفتگو ہوگی۔ جی تو چاہتا تھا آگے بڑھاتا، لیکن جب خود کو آئینے میں دیکھتے ہوں گے امام حسین تو کیا سوچتے ہوں گے؟ جبکہ ان کو پتہ، نانا سے انہوں نے سنا کہ ان کے نانا ابراہیم جیسے ہیں، ان کو کہ میں محمد اپنے بابا ابراہیم جیسا ہوں۔ پھر انہی نانا سے سنا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ جو صحابہ تھے السابقون الاولون سے لے کر طلقائے مدینہ تک، آخری صحابی تک، انہوں نے بیک زبان پکار کر کہا کہ حسین تو اپنے نانا کو یہ کہتے سنا کہ ابراہیم علیہ السلام اور میں ایک جیسے ہیں۔ کل صحابہ کو یہ سنا کہ حسین اپنے نانا جیسے ہیں، اور نانا سے دوسری بات یہ سنی الحسین منی وانا من الحسین۔ تو ایسے میں شخصیت حسین کون سی ابھر کر تمہارے ذہن میں آئی؟ ذرا ہم کو تو بتاؤ۔ جاؤ ان سے کہو حدیث کی شرح تم نہیں کر پاؤ گے عمر بھر، خدا نے یہ فیض دیا ہے ہمارے قلب خاص پر، کھول دیا ہے اس سے جس سے ہم پیار کرتے ہیں۔ امام الموحدین حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا سے تو گئے ہیں، لیکن حسین کی شکل میں کربلا میں دوبارہ آئے ہیں۔ یہ کون ہے جو کربلا میں اس وقت بپا ہے؟ کسی وقت میں عراق سے ابراہیم گئے تھے اور کسی وقت میں حسین مدینے سے عراق جا رہے ہیں۔ کسی وقت میں حسین ابراہیم عراق آئے اور عراق سے مکہ آئے، آج مکہ سے حسین دوبارہ عراق کو جا رہے ہیں۔ ریگستان سے ریگستان کا ایک سفر ہے عزیزو، ریگستان سے ریگستان کا ایک سفر ہے۔ بس اس بات کو ان سے کہیے، ہمیں یہ سمجھائیں کہ ایسے میں یہ کیا ہوتا ہوگا کہ الحسین منی قول نبی کے صاف معنی کے نبی شکل و جسم میں حسین مجھ جیسا ہے، مگر انا من الحسین شباہت جسمی نہیں ہے کہ حسین میں حسین جیسا ہوں، اب اور نہیں، کیونکہ نبی نے فرمایا کہ میں ایسی بات کہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے 7 خوبیاں دی، ان میں ایک خوبی یہ ہے انا جوامع الکلمی، میں اتنی سی بات کہتا ہوں اور اس کے اندر سمندروں کے سمندر اور زمین و آسمان جتنی اللہ نے حکمت بری ہوئی ہوتی ہے، بس بندہ غور نہیں کرتا۔ اگر اللہ اپنے کلام کے بارے میں یہ کہتا ہے قرآن کے بارے میں اور اپنے کلام کے بارے میں کہ میرے قرآن کی تفسیریں ختم نہیں ہوتی، تو دراصل یہ ساتھ بیان ہو رہا ہے کہ میرے دوسرے قرآن جو بول رہا ہے جس کو محمد کہتے ہیں اس کی بھی تفسیریں ختم نہیں ہوتی۔ شاعر نے کہا تھا کربلا
ایک آفتاب ہے اس کی تعبیریں بہت. ایک آفتاب ہے جس طرح سورج کی ایک ہے شعائیں لاکھوں کروڑوں ہیں. سراج منیرہ. تو نبی نے یہ فرمایا. تو پھر نبی کی فصاحت و بلاغت کا یہ عالم ہے. تو قول اول کا اعادہ نہ ہو. نبی نے جو ایک بات کہہ دی ہے اب اس کو دہرانا نہیں چاہیے, اس کی تکرار نہیں آنی چاہیے تھی. تو پھر جو اب مزید الفاظ فرمائے ہیں کہ انا من الحسین, اس کا کون سا ہی مطلب باقی رہ جاتا ہے جو ابھی کرنا باقی ہے. انشاءاللہ العزیز اس کو اگلے جمعے تک چھوڑیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 9 بجے اتوار کے روز میں قرآن مجید کی تفسیر پڑھائی جائے گی. ہم الحمدللہ سورہ الانعام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پڑھ رہے ہیں. پچھلے 2 تذکرے بڑے ایمان افروز سے, تو اتنا پڑھتے تھے 2 گھنٹے کی تفسیر ہوئی. وہ تفسیر ہی گم کر دینے والی ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام سارے موحدین کے امام ہیں. تو سارے نبیوں کی باتیں, اور پھر اس میں ایک امام کے اوپر کیا وقت گزرا, پوری ان کے حالات جو ان پر گزرے ہیں, اور جو آپ کی سیرت تھی, جو آپ کا قصہ قرآن نے بیان فرمایا, ایمان کا قصہ, اس کو قصہ ایمانی کہیے. اس میں ایسے ایسے ایتھیسٹ کے لیے, ایگنوسٹک کے لیے, بڑے بڑے دہریوں سیکولر لوگوں کے لیے, وہ لوگ جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے ہیں تو کمزور رکھتے ہیں اور شک میں مبتلا ہیں, جن کو لگتا ہے خدا ہماری دعائیں نہیں سنتا, یا موجود ہے یا نہیں موجود, یا موجود تو ہے لیکن کام نہیں کائنات کا چلا رہا, اب کچھ نہیں کر. ہزاروں لاکھوں نظریات کا رد قرآن نے جس طرح ایک ابراہیم کے ذریعے سے کیا ہے, آپ تصور میں نہیں لا سکتے ہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ خاندان کے ساتھ آیا کیجیے. جتنی دین کی آپ کو روحانی غذا کی ضرورت ہے, اتنی ان کو بھی ضرورت ہے. آپ جو مرضی کر لیں, اگر آپ کا خاندان نہ بچا, آپ قیامت کے روز دھر لیے جائیں گے. آپ کے بچوں کی بھی آپ سے پوچھ ہے, بیوی کی بھی, بہن بھائیوں کی بھی, ماں باپ کی بھی, آپ کے گھر میں جو ملازم ہیں ان کی بھی آپ سے پوچھ کی جائے گی. آپ اپنے ملازموں کی اگر اچھی ٹریننگ نہیں کر رہے ہیں, ان کو نہیں دین بتا رہے ہیں, پکڑے جائیں گے, دھر لیے جائیں گے آپ, کہ تم نے 9 سے 12 گھنٹے ان سے کام کروایا, تو تمہیں کبھی خیال نہیں آیا کہ اب میں جو ان سے 9 گھنٹے کا کام کرواتا ہوں, آج سے میں 8 کر دوں اور انہیں کہوں 1 گھنٹہ تم لوگ مجھ سے دین سیکھو گے. اور جلدی کام بند کرنے کے بعد ان کو ریلیکس کر کے, انہیں اچھا سا کھانا کھلا کے, کوئی اچھی سی چیز کھلانے کے بعد, انہیں ریفریش کرنے کے بعد, منہ ہاتھ دھلانے کے بعد ان کو آؤ بیٹھو, کریں باتیں اس کی, جس نے ہمیں پیدا کیا, ماں باپ دیے, رزق دیا, تمہیں میرے جیسا اور مجھے تم جیسا, تمہیں میرے جیسا مالک دیا, مجھے تم جیسے اچھے نوکر دیے, ہم جو دونوں ایک دوسرے پہ رحمت بن کر برس رہے ہیں, تم میرے لیے مدد کر کے مال کماتے ہو, میں تم پر مال بنایا ہوا خرچ کرتا ہوں, میں اپنا سرمایہ کا منافع تم کو لوٹا رہا ہوں تمہاری میں, تو ہم جو رحمت ہو گئے ہیں ایک دوسرے کے لیے, یہ کس بنا پر ہوئے ہیں؟ آؤ اس کا تذکرہ کریں. یہ رحمت اور یہ نظام کس نے ہمیں بنا کر دیا ہے؟ یہ آجر اور اجیر, مالک اور مزدور کا نظام کس نے دیا ہے؟ اگر سبھی مالک ہوتے تو کیا ہوتا, اور اگر سبھی مزدور ہوتے تو کیا ہوتا؟ ڈبویا مجھ کو ہونے نے, جو میں نہ ہوتا تو کیا ہوتا. اتنا بوجھ پڑ گیا ہے میرے کندھوں پہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کا, تو مجھے تو
جیسے موسیٰ علیہ السلام پہ تجلیاں پڑی نا قوم، تو موسیٰ علیہ السلام کو تو بھائی نبی تھے، وہ بھی ہوش ہو گئے، قوم تو گئی تھی مر۔ میں بھی اسی طرح ان کی تجلیوں سے بعض اوقات سن کے مر ہی جاتا ہوں، ڈر لگنے لگتا ہے کہ وہ کیسے، اس بادشاہ کا کیا شکر ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ میں کبھی کبھی مخمصوں میں آ جاتا، یا اللہ بتا نا کیا شکر ہے، کیسے کیا کروں تیرے لیے، کیا کروں تو بتا۔ مجھے یہ جو کر رہا ہوں اس پہ مجھے اعتماد نہیں، جو میں نے کر لیا ہے اس پہ میں شرمندہ ہوں، آئندہ کی زندگی کا پتہ نہیں کر سکوں گا کہ نہیں۔ ایسے سارے حالات میں جب میرا ماضی و حال و مستقبل تینوں داؤ پر لگے ہوئے ہیں، شہنشاہ حقیقی، اے میرے منعما، اے میرے پروردگارہ، اے میرے کردگارہ، اے شہنشاہ، پناہ گاہا، بادشاہ، ایک نہیں پتہ نہیں میں کہتا ہوں یا اللہ حافظہ اچھا دیا ہوتا، کو کئی کروڑ صفتیں میری زبان پر جاری کر دی ہوتی، اور ہر زبان کی 70 ہزار زبانیں ہوتی، اور اس پہ تیرا ذکر جاری ہوتا، اس پہ بھی میرا ہے نہیں جی بھرا، کروں کیا کہ کروڑوں زبان نہیں، کروں کیا کہ کروڑوں زبان نہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو لے آئے۔ بڑی معذرت کے ساتھ جن لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ جمعہ لیٹ ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ویسا ہوتا ہے، میں بے بس ہوں، تم پہ رحم آتا ہے، واللہ رحم آتا ہے، لیکن مجھے بالکل رحم نہیں۔ وہ دن کہ جس کا وعدہ ہے جب عرض خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے، اس زمین کو جو خدا نے صرف اپنی توحید کے لیے بنایا تھا، جگہ جگہ انسانوں نے اس کعبے کے اندر بت بنا دیے ہیں، پھر تاج اچھالے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے۔ لمن الملک اليوم، کس کی آج بادشاہی ہے؟ للہ الواحد القہار، ایک اکیلے خدا کی۔ وہ دن کے فیض میں نظم پڑی، وہ دن کے جس کا وعدہ ہے، جب عرض خدا کے کعبہ سے، کہتا کعبہ یہ تجھے زمین نظر آتی ہے، جب عرض خدا کے کعبہ سب بت گرائے جائیں گے، سب بت گرائے جائیں گے، اور پھر سب تخت اچھالے جائیں گے، اڑا کے کہا زمین و آسمان کو اس طرح مار کے رسول اللہ نے فرمایا مٹی کا ڈھیر بڑا کے اڑا دے گا۔ خود ہی کہے گا لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہی ہے آج؟ للہ الواحد القہار، میں اکیلا کنٹرولر اور ڈکٹیٹر۔ لا الہ الا اللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔